اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد اور مومنہ خاتون کے لیے یہ جائز ہی نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو اختیار کریں، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً واضح اور کھلی گمراہی میں ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت، رسوائی اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کی جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، دن اور رات کو بسر کرنے میں کیا تھا؟ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس موضوع کو شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آپ بیدار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ مبارک تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے جب فارغ ہوتے، اس کے بعد جو رات کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، اور فجر کی نماز سے پہلے یہ تہجد کے وقت میں جو آپ کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو رہنمائی فرمائی ہے، رب العالمین ہمیں بھی انہیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ تہجد کی نماز، یہ قیام اللیل، یہ بڑی عظیم نماز ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے. فرمایا لوگوں رات کا قیام کیا کرو. تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزر گئے ان سب کا رات کو نماز پڑھنا یہ معمول ہوا کرتا تھا. فرمایا فَإِنَّهَا مُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ. یہ نماز ایسی نماز ہے جو انسان کی سیاحیوں کو دھو ڈالتی ہے, انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. انسان اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت کی آئندہ زندگی میں گناہوں سے باز آ جاتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے انسان رک جایا کرتا ہے. اور یہ نماز انسان کی جسمانی طور پر بھی یہ صحت کا سبب اور ذریعہ ہے. یہ وہ نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد جن بنیادی 4 اعمال کا آغاز میں تذکرہ فرمایا ان میں ایک یہ تھا کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھا کرو, اللہ کی جنتوں میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو اٹھتے ہی وضو کے بعد اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے, اس نماز کو تہجد کی نماز بھی کہا جا سکتا ہے, قیام اللیل بھی احادیث میں کہا گیا ہے. اس نماز کو ہی نماز تراویح کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی معمول ہوا کرتا تھا, ایک ہی طریقہ. رات کی نماز میں پہلی سنت یہ ذہن میں رکھیں کہ رات کو آپ کو اللہ جتنی بھی توفیق دے آپ قیام کریں, لیکن جو سنت ہے اللہ کے نبی کا اکثر معمول جو رات کے وقت عبادت کا ہوا کرتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعتاً, عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز سے پہلے اس رات کی گھڑیوں میں آپ کی نماز 11 رکعت ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری کی یہ روایت. اسی طرح ایک دوسری روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید وضاحت فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتاً. رمضان ہوتا یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعات سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا. 3 راتیں صحابہ کرام کو آپ نے باجماعت یہ نماز پڑھائی, اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات ہی صحابہ کرام کو پڑھائی اور یہی آپ کا معمول. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باقاعدہ مسجد کے اندر ایک ہی امام کی امامت میں سب کو جمع کر کے باجماعت اس نماز کا پورا اہتمام کروایا, وگرنہ پہلے صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں مختلف ٹولیوں میں, کوئی گھروں میں, کوئی مسجد میں, کوئی کسی جگہ پہ جہاں موقع بنتا انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, چند افراد جیسے بھی معمول تھا وہ یہ قیام کرتے. لیکن اللہ کے رسول نے چونکہ 3 دن یہ قیام باجماعت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوف کی وجہ سے, ایک خدشے کی وجہ سے آپ نے باجماعت اس نماز کو ترک کیا تھا. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. چونکہ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا, فرضیت کا ڈر ختم ہو گیا, لیکن چونکہ آپ کی یہ سنت موجود تھی کہ آپ نے رمضان کی راتوں میں اس کا باجماعت اہتمام کروایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا امام مالک کی روایت, سیدنا تمیم داری اور ابی بن کعب ان دونوں کی یہ ڈیوٹی لگائی مسجد نبوی میں, یہ صحابہ کرام کو بھی 11 رکعات کے ساتھ ہی قیام کروایا کرتے تھے. تو رات کی نماز کی سب سے پہلی سنت یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز وہ 11 رکعات ہوا کرتی تھی.
عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک، اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز 11 رکعات، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری سنت رات کی نماز کی، کہ رات کی نماز کے جواز میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے اس دوران آپ کسی وقت بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اس کا افضل وقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ ہمیں افضل وقت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، جیسے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ روزوں میں، نفلی روزوں میں پسندیدہ روزے اللہ کے ہاں سیدنا داؤد کے روزے، یفطر یوما و یصوم یوما، ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے ہاں نفلی روزوں میں سب سے افضل ترین روزے صیام داؤد، صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام کے روزے۔ اسی طرح رات کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نمازوں میں سب سے اللہ کے ہاں جو محبوب ترین نماز ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا ان کا معمول کیا تھا؟ ینام نصف اللیل، رات کے 6 حصے، رات کے 6 حصوں میں سے پہلے 3 حصے یعنی آدھی رات سیدنا داؤد علیہ السلام آرام کرتے، سو کے آدھی رات بسر کرتے۔ فرمایا ثم یقوم ثلثا، پھر ان 6 حصوں میں سے جو اگلے 2 حصے ہوتے، چوتھا اور 5واں حصہ، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے۔ وَيَنَامُ سُدُسًا، پھر آخری رات کا 6واں حصہ وہ پھر آرام کر کے سو کے بسر کرتے، سو کے گزارتے۔ گویا کہ رات کے اگر آپ 3 حصے کریں تو 2 حصے داؤد علیہ السلام آرام فرماتے اور 1 حصہ اللہ کے سامنے قیام کرتے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رات اگر 6 گھنٹے کی ہے، پہلے 3 گھنٹے آرام کرتے، اگلے 2 گھنٹے قیام کرتے اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ آرام کرتے۔ اگر 12 گھنٹے کی ہے، پہلے 6 گھنٹے آرام کر کے گزارتے، اس کے بعد اگلے 4 گھنٹے وہ اللہ کے سامنے قیام کرتے، پھر آخری 2 گھنٹے آرام کرتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں یہ سب سے افضل ترین رات کی نماز ہے۔ اسی طرح دوسرا رتبہ کہ اگر کوئی انسان اس طرح کا اتنا اہتمام نہیں کر سکتا تو پھر رات کا آخری وقت، وہ جب بھی آخری تیسرا حصہ ثلث اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، رات کے 3 حصوں میں سے جب تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں، خالق کائنات، خالق ارض و سما آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ فرمایا پھر خود رب العالمین آواز دیتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کی گناہوں کو معاف فرما دوں۔ ہے کوئی ضرورت مند، حاجت مند، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ فرمایا فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ رب العالمین ہمیں رات کے اس آخری پہر میں کچھ گھڑیاں، اور میرے پیارے بھائیوں یہ سردیوں کی راتیں یہ مومن کے لیے موسم بہار ہوا کرتی ہیں۔ سلف اس موسم کا خاص طور پر انتظار کرتے اور فرمایا کرتے تھے، الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردیاں مومن کے لیے بہار ہیں۔ اللہ نے دنوں کو چھوٹا کر دیا، روزے رکھنے نفلی آسان ہو گئے اور راتوں کو اللہ نے لمبا کر دیا۔ راتوں کو تہجد پڑھنا، قیام کرنا، رب کی عبادت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور سلف میں بعض ایسے بھی تھے جو کہا کرتے تھے، لوگوں اگر رات کی نماز کی لذت
یہ نہ ہوتی دنیا میں تو ہم دنیا میں رہنا، زمین کے اوپر رہنا، اس کے مقابلے میں زمین کے نیچے چلے جانے کو ترجیح دیتے اور پسند کرتے اگر رات کی نماز نہ ہوتی۔ یہ تہجد کی نماز اللہ کے بندوں کی یہ پہچان، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن کے اوصاف کو اللہ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کیا۔ کبھی اس رکوع کو ترجمے سے پڑھیں، سورہ فرقان 19واں پارہ آخری رکوع، کہ رحمان کے بندے کون ہوا کرتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں۔ ایک ایک علامت پہ رک کے اپنے آپ کو پرکھیے، چیک کیجئے کہ میں واقعی رحمان کے بندوں میں شامل بھی ہوں یا نہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے، رب کے سامنے قیام، کچھ نہ کچھ رات کا حصہ وہ اللہ کے سامنے عبادت میں گزارا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، تیسری سنت رات کی نماز کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کا آغاز کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں 2 ہلکی رکھتے، مختصر سی 2 رکعت سے رات کی تہجد کی نماز کا آپ آغاز کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز کی سنت کہ آپ نے رات کو قیام کرنا ہے، لمبا قیام، طول القنوت، طول القیام، رات کی نماز میں لمبا قیام، یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہی ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے رات میں، لیکن اس رات کی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے، آغاز میں 2 مختصر سی رکعات پڑھتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل لیصلی، اللہ کے رسول رات کو جب اٹھتے نماز کے لیے، افتتح صلاتہ رکعتین خفیفتین، آپ اپنی رات کی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے، 2 مختصر رکعتیں پڑھ کے رات کی نماز کا آغاز کرتے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جو دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے، نماز کا آغاز کرتے وقت ہم عموماً اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا پڑھتے ہیں، یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لیکن تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب نماز کا آغاز کرتے، سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دعاؤں کے بجائے مختلف دیگر دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں آپ وہ پڑھا کرتے۔ ان میں سے ایک دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز میں نماز کا آغاز کرتے، دعائے استفتاح کے طور پر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے پروردگار، اے اسرافیل کے پروردگار۔ اللہ کے نورانی ملائکہ میں سے یہ 3 سردار ملائکہ، ان کا نام لے کر اے جبریل کے پروردگار، اسرافیل اور اے میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کے سب کائنات کے خالق، عالم الغیب والشہادہ، جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو اسے بھی جانتا ہے، جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، چاہے زمین کی تہوں میں، سمندروں کے اندر یا جہاں کہیں بھی، کائنات کی ہر چیز سے جو چیز پوشیدہ ہے، اے اللہ تو اس کو بھی جاننے والا۔ اهدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ میں ہدایت کا طالب ہوں ایسی چیزوں کے اندر جس میں دنیا اختلافات میں بٹی ہوئی ہے،
اے اللہ مجھے ہدایت کی رہنمائی فرما دے، جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں اے اللہ اس میں میری رہنمائی ہدایت کی طرف فرما دے، اور اے اللہ تیرے علاوہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں، جس میں بھی اختلاف ہے اے اللہ اس میں ہدایت کا راستہ دکھانے والا تو وحدہ لا شریک ہے۔ دعائے استفتاح کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، یہ آپ کی سنت، اللہ ہمیں بھی ایسی دعاؤں کو اللہ یاد کرنے کی توفیق دے۔ دوسری روایت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے اس میں آپ جو دعائے استفتاح پڑھتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، انت نور السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو نور ہے، جو روشنی ہے یا اللہ وہ صرف اور صرف تیرے سبب سے ہے، اے اللہ تو ہی زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا نور تو ہے، انت قیم السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کائنات کے نظام کا انصرام اور بندوبست کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض، اے اللہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے، اور ان زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یا اللہ اس سب کا مالک تو ہی ہے۔ اللہم لقاؤک الحق، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق، اے اللہ تو بھی حق ہے، تیری ملاقات بھی حق ہے، اے اللہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اے اللہ انبیاء کرام بھی حق ہے۔ یہ ساری اللہ کی تعریفوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت والیک انبت، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، اے اللہ میرے فیصلے بھی تیرے اختیار میں، اے اللہ میرے جتنے جھگڑے ہیں ان کو بھی میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے میری زندگی کے وہ گناہ جو میں پہلے کر چکا ہے، اے اللہ وہ بھی معاف فرما دے، وما اخرت، اے اللہ میرے وہ گناہ جو آئندہ زندگی میں کرنے والا ہوں، اے اللہ میں پہلے ان کی معافی طلب کر رہا ہوں، اے اللہ تو وہ بھی معاف فرما دینا، وما اسررت وما اسرفت وما اعلنت، یا اللہ میرے پوشیدہ گناہ، چھپے ہوئے گناہ، اعلانیہ گناہ، جہاں جہاں بھی تیری مجھ سے حکم عدولی ہو گئی، یا اللہ میرے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، انت الہی، اے اللہ میرا الہ، حقیقی اور سچا معبود تو ہی ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، میرے رکوع بھی تیرے لیے، میرے سجود بھی تیرے لیے، میری نظر بھی تیرے لیے، میری نیاز بھی تیرے لیے، جمیع عبادات اے اللہ وہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اللہ کے رسول کی دعائیں، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لاحسنها الا انت، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر سب سے بہترین اخلاق نصیب فرما دے۔ یہ تہجد میں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، نماز کے آغاز میں، اور آپ سے بڑھ کے اس کائنات میں اعلیٰ اخلاق والا تو رب نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، پھر بھی طلب کر رہے ہیں، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت، اے اللہ اچھے اخلاق عطا کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تہجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ دعائے استفتاح کے طور پر آپ یہ دعائیں پڑھتے، رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری نمازوں کے اندر غفلت کیوں ہے، سستی کیوں ہے، توجہ کیوں نہیں رہتی، خشوع قائم کیوں نہیں رہتا؟ اس کا سبب بنیادی یہی ہے کہ ہم نے بچپن میں جو چند دعائیں نماز کی رٹ رٹا کے یاد کی، طوطے کی طرح بچے کی زبان پہ جاری ہو گئی، پوری زندگی گزر گئی،
ہم ان دعاؤں سے آگے نہ بڑھے. ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس سے بڑھ کے مزید بھی کوئی اللہ کے نبی کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کریں. جب قیام میں آپ پہلی 2 رکعتوں میں استفتاح کے طور پر دعا اور پڑھیں گے، اگلی 2 رکعتوں میں اور دعا پڑھیں گے، اگلی 2 رکعتوں میں اور دعا پڑھیں گے، اسی طرح سجدے کی دعائیں، رکوع کی دعائیں، تشہد کی دعائیں، پوری نماز کے اندر اللہ کے رسول نے ایک ایک محل پہ کئی کئی دعائیں آپ سے منقول ہیں. پیارے بھائیوں، جب رب سے ان دعاؤں کو آپ یاد کر کے مانگیں گے نماز کے اندر، آپ کو لذت آئے گی کہ میں نے اپنے رب سے نماز میں کیا کچھ مانگا ہے. دنیا آخرت کی کوئی ایسی خیر ہے ہی نہیں جو نماز کی دعاؤں میں پیغمبر کائنات نے سکھا نہ دی ہو کہ ہم نے رب سے کیا کچھ نہیں مانگ لیا. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی 5ویں سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں قیام لمبا ہوتا ہے، رکوع بھی آپ کا لمبا، سجدے بھی لمبے لمبے، اور اتنی لمبی آپ رات کی نماز پڑھتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، پاؤں ان پہ فرم آ جاتا ہے، پاؤں پھٹ جاتے. یہ محبوب کبریا کی رات کی نماز. سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میرا دل چاہا میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، میں آپ کے ساتھ نماز میں آپ کی ابتدا میں شامل ہو گیا. اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ آپ 100 آیات پہ جا کے رکوع میں چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتوں سے بھی آگے گزر گئے. میں نے سوچا آپ سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد، سورہ بقرہ 2.5 پارے آپ ایک رکعت میں پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے. فرماتے ہیں سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سورہ نساء کا آغاز کر دیا. فرماتے ہیں سورہ نساء بھی آپ نے مکمل پڑھ دی، پھر سورہ آل عمران کا آغاز کیا، وہ بھی آپ نے پوری پڑھ دی. وہ میرے پیارے بھائیوں، تقریباً کوئی 5.25 پارے ابتدائی ایک رکعت میں محبوب کبریا نے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں پھر رکوع میں گئے. اور سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا آپ کا قیام تھا. قریبا من السواء، برابر برابر قیام جتنا لمبا ہی رکوع. اور آپ کھڑے یہی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات میرا وہ پروردگار جو عظمتوں والا ہے. آپ یہی کلمہ اتنی دیر آپ کا رکوع، پھر رکوع سے آپ کھڑے ہوئے، دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ کا سجدہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا آپ کا قیام اور رکوع تھا. پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت، اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ کلمہ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، ساری زندگی میں اللہ سے توفیق تو مانگیں، کوشش تو کریں. اور اللہ کے رسول کی دوسری سنت اسی حدیث میں جو موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ مترسلا، یہ نہیں کہ آپ نے 5 پارے پڑھے تو سپیڈ مار کے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. یقرأ مترسلا، آپ نے ٹھہر ٹھہر کر قرات کی. اور اسی طرح اس حدیث میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اللہ کی تعریف والی آیت سے گزرتے، سبح، اللہ کی تعریفیں کرتے. جب عذاب کی آیت سے آپ کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگتے. جب کسی رحمت والی آیت سے گزرتے، اللہ سے رحمت کا سوال کرتے. یہ تہجد کی نماز کے اندر یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت، اور اس پہ عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب مجھے اور آپ کو اللہ کا کلام ترجمے سے آتا ہوگا، معنی سمجھ ہو گئی، معنی مفہوم کا پتہ ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب رحمت کی آیتوں پہ آپ آتے، اللہ سے رحمت کا سوال، اللہ کے عذابوں والی آیتوں پہ آتے، رب کے عذابوں سے پناہ. پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی سنتیں رات کی نماز میں، تہجد کی نماز میں میرا پروردگار مجھے اور آپ کو اللہ توفیق سے نواز دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت رات کی نماز میں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
دو دو رکعت میں سلام پھیرا کرتے تھے. رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ایک سلام سے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے رات کی نماز میں 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لوگوں رات کی نماز 2 رکعت ہے. فرمایا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب تمہیں ڈر ہو کہ اب طلوع فجر ہونے والی ہے پھر ایک وتر پڑھ لیا کرو. صحیح بخاری کی روایت فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں بھی یہ لفظ ہے یُسَلِّمُ مِن رَکَعَتَيْنِ، کہ اللہ کے نبی جب 11 رکعت پڑھتے ہر 2 رکعت پہ اللہ کے نبی سلام پھیرا کرتے، ہر 2 رکعت پہ سلام. فرمایا سیدہ عائشہ نے وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ہر 2 رکعت پہ آپ سلام پھیرتے اور آخر میں پھر آپ ایک وتر پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں اس سنت پہ بھی عمل کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں کہ آپ جب رات کی 11 رکعتیں پڑھتے تو آخری 3 رکعتوں میں آپ معین صورتیں پڑھتے. باقی پہلی 10 رکعتوں پہلی 8 رکعتوں میں جہاں سے بھی آپ قرآن پڑھیں، لیکن آخری 3 رکعتوں میں سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی پہلی رکعت میں 3 میں سے آپ سورہ اعلیٰ پڑھتے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد پھر آخری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ تینوں رکعتیں آپ ایک سلام سے بھی پڑھا کرتے تھے بغیر درمیان میں تشہد کیے، تینوں اکٹھی ایک ہی سلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھی، اور 2 پر سلام پھیر کے ایک رکعت الگ پڑھنا. دونوں طرح اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آخری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین بھی پڑھ لیا کرتے تھے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں آخری ایک رکعت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی. رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق بخشے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں 11ویں سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں آپ قنوت بھی کیا کرتے تھے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابن ماجہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت فی الوتر قبل الرکوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں جب آپ نے قنوت کیا تو رکوع سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا. رکوع جانے سے پہلے سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا. لیکن یہاں یہ بات میرے پیارے بھائی یاد رکھیں، ہمارے پاس بھائی جب وتر پڑھنے لگتے ہیں دعا کی باری آتی ہے تو باقاعدہ رفع الیدین کرتے ہیں، رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع جاتے وقت رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اور اسی طرح نماز کے آغاز میں اور 2 رکعتوں کے بعد، یہ ایک نہیں 20 روایات میں یہ رفع الیدین صحابہ نے بیان کیا ہے. سیدنا ابو بکر سے لے کر جو اول صحابی ہیں ایمان لانے والے، اور آخری ایام میں اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس دور میں آ کے آپ کی نماز کا مشاہدہ کرنے والے سیدنا وائل بن حجر، مالک بن حویرث جیسے ان سب نے رفع الیدین کو بیان کیا. مکی صحابہ، مدنی صحابہ، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، 100 نہیں 200 نہیں 240 روایات رفع الیدین کرنے کی موجود ہیں. لیکن کسی ایک حدیث میں بھی وتروں کے اندر قنوت سے پہلے رفع الیدین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. لہٰذا اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ رکوع جانے سے پہلے وتروں کی دعا قنوت پڑھیں، لیکن اس کے لیے رفع الیدین کرنا محبوب کبریا سے یہ ثابت نہیں. اللہ کے نبی نے جو وتروں کی دعا سیدنا حسن کو سکھائی، یہ دعا یاد کریں. باقاعدہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے سیدنا حسن بن علی کو جو
دعا سکھائی وطر کے اندر کرنے کے لیے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا، آپ وطر پڑھیں، ضرور پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن وطروں میں دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی وہ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی 12ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ وطر سے سلام پھیرتے تو آپ 3 دفعہ کہتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پاک ہے میرا وہ اللہ جو بادشاہ بھی ہے، اور ہر چیز کی پاکی اور تعریف میرے اس اللہ کے لیے ہے۔ 3 دفعہ آپ یہ دعا پڑھتے، اور تیسری دفعہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ آپ آواز کو بلند کرتے، سبحان الملک القدوس، 2 دفعہ آہستہ آواز میں، اور تیسری دفعہ آپ بلند آواز سے یہ کلمہ وطر کے بعد کہا کرتے۔ رات کی نماز کی 13ویں سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صرف اکیلے ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ کی یہ سنت ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے وقت بیدار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو اٹھاتے، یا عائشہ قومی اوتی، عائشہ اٹھو اور رات کی نماز پڑھو۔ آپ فرماتے، سیدہ ام سلمہ کی روایت، یہ حجرے واریوں کو کون بیدار کرے گا؟ کیا ان کو علم ہے آسمان سے کتنے فتنے اتر رہے ہیں اور ساتھ کتنے خزانے اتر رہے ہیں جو سونے والے ہیں، معلوم جا رہے ہیں؟ اٹھاؤ ان حجرے والیوں کو۔ اور اللہ کے نبی رمضان کے اندر بھی باقاعدہ اپنے اہل خانہ کو رات کے وقت بیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خامد بیوی اللہ رب العزت ان کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر خامد اٹھا ہے وہ بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی اٹھی ہے وہ شوہر کو بیدار کرتی ہے، اور دونوں اگر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں میرا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں اور ان کے خوش اور راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سنت پہ بھی عمل کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے رات کی نماز میں اپنے اوپر شدت اختیار کرنا یا اپنے اوپر جبر اور سختی کرنا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ انسان کو نیند آ رہی ہے اور انسان نماز ہی پڑھے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسجد میں تشریف لائے، 2 رسیاں 2 ستونوں میں بندھی ہوئی نظر آئیں۔ فرمایا یہ رسی کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ زینب آپ کی بیوی ام المؤمنین، یہ انہوں نے باندھ رکھی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو اس رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند دور ہو جائے اور کھڑی رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلوہ، کھول دو یہ رسی، جب تک نشاط ہو، چستی ہو، پڑھو نماز، جب تھک جاؤ تو آرام کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کو اونگ آ رہی ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، فرمایا فلیستجب فلیرقد، اس کو چاہیے سو جائے حتیٰ کہ اسے پتہ ہو کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے اپنے لیے بد دعائیں کیے جا رہا ہو اور اسے خبر ہی نہ ہو۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، رات کی نماز کے حوالے سے آخری اللہ کے رسول کی سنت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ آپ رات کے وقت نہ اٹھ پاتے، بیدار نہ ہو سکے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اول حصے میں 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے کہ ایک شخص کا معمول ہے رات کی نماز پڑھنا، تہجد کا معمول ہے وہ 5 رکعتیں پڑھتا ہے، 7 پڑھتا ہے، 11 پڑھتا ہے، 9 پڑھتا ہے، جتنی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر 11 پڑھنے کا معمول ہے، کسی رات نہ اٹھ سکا تو وہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے، زوال شمس سے پہلے پہلے
وہ 12 رکعتیں پڑھ لے، رب العالمین اس کو رات کی نماز والا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہم سب کو یہ راتیں جن کو اللہ نے لمبا کر دیا ہے، اللہ غفلت سے گزارنے سے محفوظ فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، آپ کی طریقے کے مطابق رب العالمین ہمیں رات کی گھڑیاں بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔